آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ کریم اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے ایک بار پھر ہمیں جیتے جی ماہ رمضان المبارک کی نور بار گھڑیاں عطا فرمائیں۔ تمام دیکھنے والے احباب کو ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تعالی کرم کرے اور اس ماہ رمضان شریف میں ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے، تراویح پڑھنے، روزہ رکھنے، تلاوت قرآن کرنے، ذکر اذکار کرنے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں میں ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے، لعلکم تتقون، اس امید پر، اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ روزے کی غرض و غایت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی کہ روزہ دار کو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ اسے تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ پہلوں پہ بھی فرض تھے، اور اس آیت میں یہ بھی ہے کتب علیکم الصیام، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ لہذا رمضان المبارک یہ سن 2 ہجری کے اندر مدینہ المنورہ میں ماہ رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ ماہ رمضان المبارک اس قدر بابرکت مہینہ ہے کہ امام بہقی شافعی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی جس کے راوی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے آخر پر اللہ کے حبیب اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات سے مراد شب قدر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا، تطوع یعنی سنت۔ تو یہ جو رات کی نماز ہے اس میں تراویح بھی شامل ہے۔ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تراویح کی دولت سے مستفید رہیں۔ یہ بھی بات ذہن نشین رکھیے کہ روزہ الگ عبادت ہے اور تراویح الگ عبادت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ روزے کا تعلق دن کی عبادت سے ہے غروب آفتاب تک، اور تراویح کا تعلق رات کی عبادت سے ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ جان بوجھ کر بھی نماز تراویح کو چھوڑا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رمضان شریف کا روزہ بھی چھوڑ دے۔ وہ سنت کو چھوڑنے کی جو محرومی ہے وہ الگ ہے، لیکن ماہ رمضان شریف کے روزے کا تراویح چھوڑنے پر سے کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ رمضان شریف کی اہمیت، افادیت اور اس میں برسنے والی فضیلت رحمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ میں یعنی رمضان شریف میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جس نے ماہ رمضان میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں یعنی غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ اور مزید ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے۔ ظاہری بات ہے طلوع فجر سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے روکنا، پینے سے روکنا، اور بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی کھا پی نہیں رہا بلکہ اس پہ صبر کر رہا ہے، تو اس صبر کا اجر بھی کوئی کم نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ غم خاری اور بھلائی کا ہے۔ غم خاری اور بھلائی کے ہمارے پاس کثیر مواقع ہیں۔ اکثریت ہماری ماہ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، گلی محلے کے مستحق حضرات کو دی جائے، شروع رمضان میں دے دی جائے۔ اسی طریقے سے فطرانہ اگرچہ وہ عید کے روز ادا کیا جاتا ہے،
لیکن پہلے بھی اگر کسی نے فطرہ ادا کر دیا تو اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اپنے رشتہ داروں کو دے۔ یہاں ایک اصول محفوظ رہے کہ بندہ جس کی اولاد میں سے ہے اور آگے جو اس کی اولاد ہے، مثلا ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بازو کے جو رشتے ہیں، بہن بھائی، چاچا تایا ماما، ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ بھلائی کا اور غم خاری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ یہ بھی ایک انعام عظیم ہے کہ ماہ رمضان شریف میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کا نظارہ ہم سحری اور افطاری کے وقت کرتے ہیں۔ پورا سال اس قدر اہتمام نہیں ہوتا، اور پورا سال روزانہ ہمارے دسترخوانوں پر انواع و اقسام کی اس طرح چیزیں نہیں ہوتی جس طرح الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں سحری اور افطار کے وقت دسترخوانوں پہ ہوتی ہیں۔ اور یہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اب رزق بڑھایا گیا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے ترغیب ہے کہ جب تم صاحب نعمت ہو، تمہارے پاس رزق کی فراوانی ہے، تو اب اس کو خرچ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ میں روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، یعنی روزہ دار کو افطاری کرانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نہ صرف مغفرت بلکہ روزہ دار کو روزہ افطار کرانے والے کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جس کا اس آدمی نے روزہ افطار کرایا ہے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے اجر و ثواب میں سے کچھ مائنس کر کے اس کو دیا جا رہا۔ اللہ کا دربار بڑا دربار ہے، اس کی عطائیں بے حد و بے حساب ہیں، وہ مالک ہے۔ روزہ دار کو بھی پورا ثواب مل رہا ہے اور افطار کرانے والے کو بھی اس کا پورا ثواب عطا فرمایا جا رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں ہر شخص اس بات کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ دور فقر کا دور تھا، ان نفوس قدسیہ کے گھروں میں 2-2 3-3 دن چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ خود یہ حضرات صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانے، اور پھر خاندان عالی شان اہل بیت نبوت، ان مبارک گھرانوں کے اندر 2-2 3-3 دن تک چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ان کے رمضان کے روزے آتے تھے تو سحریاں اور افطاریاں ہماری طرح نہیں ہوتی تھیں، کھجور پہ سحری اور کھجور پہ افطاری ہوتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کی، تو عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں سے ہر کوئی تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرا سکے۔ تو جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بھی دے گا کہ جس نے ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک کھجور سے یا ایک پانی کے گھونٹ سے کسی کو روزہ افطار کرایا۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ کریم کی عطائیں کس قدر برس رہی ہیں ماہ رمضان شریف میں امور خیر سر انجام دینے والوں کے لیے، کہ ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کرایا تب بھی وہی ثواب، مغفرت کر دی، گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، اور جتنا ثواب روزہ دار کو ملا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ اس کو بھی ملے گا۔ ہاں، جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، افطار کروانا ناجائز اور گناہ نہیں ہے، اس کی فضیلت تو آپ سماعت فرما چکے۔ 50 حضرات اگر ایک افطار ڈنر پہ جمع ہوتے ہیں تو خود اندازہ لگائیے کہ ان میں سے روزہ کتنے لوگوں کا ہوتا ہے۔
افطاری کس کی کرائی جائے گی؟ جس کا روزہ ہوگا۔ اب جس کا روزہ ہی نہیں ہے تو کیسی افطاری اور کیسا افطار ڈنر؟ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جتنے پیسے ایسے افراد پہ خرچ کرنے کہ جن کا سرے سے روزہ نہیں ہے، شروع رمضان شریف میں ہی ہم جتنا خرچ افطار پارٹی پہ کرنا چاہتے ہیں وہ پیسے اپنے عزیز رشتہ داروں محلہ داروں میں وہ حضرات کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سحری افطاری میں ان کے دسترخوانوں پہ وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم ان کو راشن کی صورت میں یا نقدی کی صورت میں وہ چیزیں پہنچا دیں تاکہ کئی روز ہماری طرف سے ایسے گھروں کے اندر سحری بھی ہو اور افطاری بھی ہو، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت زیادہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ مزید فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، یعنی اس کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ رحمت ہیں، اور اس کا اوسط یعنی درمیان کے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت ہے، اور اس کا آخر یعنی آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 10 دنوں میں مختلف قسم کی خیرات، مختلف قسم کی عطائیں درگاہ سمدیت سے اپنی مخلوق پر تقسیم کی جا رہی ہیں، اس کی بارش برس رہی ہے۔ اور مزید فرمایا کہ جو بندہ اپنے غلام پر اس مہینے یعنی ماہ رمضان میں تخفیف کرے، تخفیف سے مراد یہ ہے کہ کام لینے میں اس پہ رعایت کرے، کہ اس نے روزہ رکھا ہے اس کو ڈبل مشقت میں نہ ڈالے، نصف کام لے لے، نصف اس کو آرام دے دے۔ جو بندہ اس مہینے میں اپنے غلام پر تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالی اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہ مکمل حدیث شریف جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ ماہ رمضان شریف کا ایک حسین سلیبس ہے، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، اس کے روزے فرض، اس کی راتوں میں قیام، اس میں رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم سے آزادی ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا یہ اجر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ادھر سے رحمت بٹ رہی ہے تو ہم بھی اپنی جھولیوں کو کھولیں اور ان رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے گا، امام احمد بن حنبل نے اسے مسند میں نقل کیا، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، روزہ و قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر۔ تو جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دونوں یعنی قرآن اور روزہ دونوں کی شفاعتیں اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائیں گی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے تب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، یعنی جتنی کل زمین ہے ساری زمین کے برابر ایک نفلی روزہ رکھنے والے کو بطور اجر اتنا سونا دیا جائے تو ایک نفلی روزہ رکھنے والے کا جو اجر و ثواب ہے تب بھی اسے پورا نہیں ملا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ جب ایک نفلی روزے کا اتنا اجر و ثواب ہے تو ماہ رمضان کے فرض روزوں کے اجر و ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ روزے کی ایک اور افادیت اور حکمت یہ بھی ہے، یہ حدیث پاک جو ہے سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ مال کے اندر کو کمی زیادتی بھول چوک ہو گئی، اس سے مراد نسیان ہے، بھولنا ہے، مسٹیک ہونا ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ کو کھلم کھلا رشوت کا، سود کا، ملاوٹ کا دھندا کر رہا ہے تو اب اس کو بھی بول دیا جائے کہ لو جی یہ زکوٰۃ دے گا تو مال پاک ہو جائے گا، ہرگز نہیں، یہ بھول چوک کی بات ہے، مسٹیک بندے سے ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں مال کے لیے بھی زکوٰۃ ہے اور بندے کے وجود کے لیے بھی زکوٰۃ ہے۔
وہاں مال دیا جائے گا، اور وجود کو پاک کرنے کے لیے جو عمل ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ فرمایا کہ نصف صبر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ وجود کی پاکیزگی کا سبب ہے، اور یہی مالک نے ارشاد فرمایا جل جلالہ لعلکم تتقون، تم پہ اس لیے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بھی امام بہقی شافعی نے شعب الایمان میں نقل کیا، اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرمایا روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ اور ایک اور حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ افطار کا وقت جو ہے وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تھکے بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے انرجی لوز ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسے امور اختیار کرتے ہیں جو گناہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ کوئی تاش پہ بیٹھ گیا، کوئی لوڈو پہ بیٹھ گیا، کوئی باہر میدانوں میں جا رہا ہے، کوئی ٹی وی کی اسکرین کے آگے بیٹھ گیا۔ اور ہمارے ہاں اب ٹی وی چینلز پر جو رمضان نشریات کے عنوان پر جس قسم کا اودھم مچایا جاتا ہے، گانے باجے چلتے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، کھیلیں کھیلی جا رہی ہیں، انعامات کے معاملے میں عجیب قسم کا ماحول برپا کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں روزہ اولیاء کرام فرماتے ہیں آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ تو روز افطار کا وقت یوں کہہ لیجئے اجرت ملنے کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو اسے ان عبث، بیکار، فضول اور گناہ برے کاموں میں ہرگز نہ گزارا جائے۔ اور ویسے بھی عصر تا مغرب جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا قبولیت کا وقت ہے عام دنوں کے اندر بھی، اسی لیے مشائخ کرام، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اکثر عصر تا مغرب ذکر اذکار میں مصروف رہتے، غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کرتے۔ ہم نے اپنے شیخ کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا، عصر کے بعد آپ طلباء کو قرآن پاک کی چند آیات یا دعائے قنوت یا اذان کی تعلیم دیتے، اور پھر اس کے بعد ذکر اذکار میں مصروف ہوتے، اور کوئی بات ہوتی تو اشارے سے کرتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان ذکر الہی میں بسر کرتے ہیں۔ تو ماہ رمضان شریف میں تو پھر نور علی نور ہے، یوں کہہ لیجئے کہ کرم اوج پر ہے، عطائیں بٹ رہی ہیں۔ تو افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ افطار کے وقت میں احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ محض 1-2 منٹ کے لیے سارے دن کی محنت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ صرف گھڑیوں کی سوئیوں پر ہی انحصار مت کیجیے، ہمیں خود بھی یہ جو سورج چاند ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختلف معاملات میں رہنما بنائے ہوئے ہیں، یعنی چاند سے تاریخوں کا علم ہوتا ہے، سورج غروب ہو گیا اسے ہم مغرب پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا خود ہمیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، خود اس پہ توجہ کرنا چاہیے۔ کبھی گھڑی 1-2 منٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اب پہلے 1-2 منٹ روزہ افطار کر دیا، سارے دن کی محنت ضائع چلی گئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو ٹائم بتائے جاتے ہیں اس وقت بندہ مصروف دعا ہو جائے۔ اب 2-3 منٹ 4 منٹ دعا میں مصروف رہا تو اس پہ روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بعض لوگ اس موقع پر کہتے ہیں جی وہ کہتے افطار میں جلدی کرنی چاہیے، تو جلدی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وقت سے پہلے افطار کر لیا جائے۔ تو اگر 2-4 منٹ بندہ مصروف دعا رہا، بلکہ 10 منٹ بھی مصروف دعا رہا، تو اس سے اس کے روزے پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوگا، روزہ ناجائز و مکروہ نہیں ہوگا۔ احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے، اور یہی احتیاط سحری کے وقت میں ہو۔ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے، افطاری میں عجلت دکھا رہے ہیں اور سحری کے معاملے میں کہہ رہے نہیں ابھی ایک اذان ہو رہی ہے تو ہم یوں کریں گے، ابھی کام چلتا رہے گا، ابھی وقت موجود ہے۔ اذان فجر ہوگی ہی تب جب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آدھے سے آدھا گھونٹ بھی پانی کا حلق سے نیچے سے اتارا، روزہ ہی نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، میری شوگر کی گولی رہ گئی، بلڈ پریشر کی گولی رہ گئی، کوئی نہیں، گولی کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی بات غلط ہے، یعنی کوئی چیز بھی اب حلق سے نیچے ٹپکائی، چاہے اذانیں جتنی دیر تک مرضی ہو رہی، اس بندے کا اس دن روزہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا سحری اور افطاری کے معاملات میں احتیاط برتی جائے،
اور کوشش کی جائے کہ اپنے روزوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیے گا، یہ حدیث مبارک بھی سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور اس کو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے، اور بادشاہ عادل اور مظلوم کی دعا۔ مظلوم کو اللہ تعالیٰ ابر سے اوپر، اس کو اللہ تعالیٰ ابر سے اوپر بلند کرتا ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم سے جو اللہ کے دربار میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم و جبر کے بارے میں شکایت کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانے کے بعد۔ روزے کی حالت میں ہمیں کس چیز سے بچنا ہے؟ غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، فحش کلامی سے بچنا ہے، بہتان بازی سے بچنا ہے، فضول گپ شپ سے بچنا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ تلاوت قرآن کی جائے، بلکہ کوشش کی جائے، اور یہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں ہے۔ ام المومنین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم ماہ رمضان میں سخاوت بھی عروج پر ہوتی اور عبادت کے معمولات بھی عروج پر ہوتے، اور جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک بار تو ختم قرآن کریں، اور اس بار کے ماہ رمضان شریف میں ایک کام کیا جائے کہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھا جائے۔ ہم غور کریں، ہم سمجھیں، ہم جانیں کہ ہمارا رب تعالی ہم سے کیا فرماتا ہے۔ اتنی ہماری زندگی گزر گئی، اور ابھی تک بھی اگر قرآن پاک ہم نے ترجمے سے نہیں پڑھا اور دوسرے کاموں میں ہم نے اپنی نظر اور وقت کو صرف کیا تو کیا کیا؟ کتنے SMS وہ میسنجر پہ ہو، واٹس ایپ پر ہو، ایمو پر ہو، فیس بک کے نیچے کومنٹس ہوں، کومنٹس کے جوابی کومنٹس ہوں، کس قدر ہمارا وقت ان کاموں میں صرف ہوتا ہے۔ افسوس کہ وہ قرآن جو ہدایت دینے والی کتاب ہے، جو صراط مستقیم پہ گامزن کرتی ہے، جو پاک پروردگار کا کلام ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کے حروف کو دیکھنا ثواب، جو جس جلد میں اس کو چھونا ثواب، اس کو پڑھنا ثواب، اس کا سننا ثواب، اس مبارک کتاب قرآن حکیم کا ترجمہ ہم کب پڑھیں گے؟ لہذا آج ہی سے ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ماہ رمضان شریف میں قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی سہولت کے مطابق کوئی سی روٹین بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت تلاوت کر لیں اور دوسرے وقت میں ترجمہ پڑھ لیں، اور ایک وقت میں تلاوت اور ترجمہ دونوں ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال جتنے بھی سپارے ترجمے سے پڑھے جا سکیں، ضرور بالضرور قرآن پاک اس بار ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ہمیں قرآن پاک میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی، جو غوث پاک کے نائب، 14ویں صدی کے مجدد، 1000 کتابوں کے رائٹر، 150 علوم میں ماہر، علماء حرمین نے جن سے استفادہ کیا اور ان سے بیعت برکت دی، حدیث کی سندیں اجازت کی حاصل کیں، عرب و عجم میں جن کا ڈنکا بجتا ہے، علماء ازہر نے جن کو خراج تحسین پیش کیا، اور الحمدللہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ مختلف زبانوں کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور دنیا ان کے علم سے مستفید ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ مستفید ہوتی رہے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ادب والا قرآن پاک کا ترجمہ کیا، یعنی اردو ادب ہی نہیں، ایک نا اردو ادب زبان کا ادب، اصل ادب پیش نظر ہے درگاہ صمدیت کا، بارگاہ رسالت کا، اہل بیت اعظام صحابہ کرام کی بارگاہوں کا، قرآن کے مزاج کا۔ تو وہ ترجمہ ہے کنز الایمان شریف۔ یہ صرف ترجمہ نہیں بلکہ تفسیری ترجمہ ہے، تو اس کو اپنے پاس رکھیں، اور اس کو روزانہ ہم اس کا ترجمہ قرآن پاک کا جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی سعادت حاصل کریں۔ رمضان شریف کے متعلقہ جو چند ضروری مزید مسائل ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔
جن کا مزید اس دور کے اندر بندوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے گا۔ ایک مسواک کا معاملہ یہاں بہت زیادہ ماہ رمضان شریف میں ڈسکس ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا ممنوع نہیں ہے۔ ہر قسم کی مسواک جو ہے وہ روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں آپ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، مسواک کرنا سنت ہے، ہر وقت کر سکتا ہے، اگرچہ تیسرے پہر یا عصر کو، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں عصر کے بعد نہیں کر سکتے، تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عصر کے بعد بھی روزہ دار مسواک کر سکتا ہے۔ چبانے سے لکڑی کے ریزے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو نہ چاہیے، یعنی مسواک کے برش کے وہ جو ریشے ہوتے ہیں وہ حلق میں نہیں جانے چاہیے، اور اس کی کوئی پیش ذائقہ ہو تو وہ بھی حلق تک نہ جائے، باہر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ احسن قدم یہی ہے کہ ہم سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ٹوتھ پیسٹ سے فراغت پا لیں، کیونکہ پیسٹ ہوتی ہے، اب اس کو کرتے کرتے برش جو ہے وہ اگر پیسٹ حلق کے نیچے چلی گئی تو پرابلم کھڑی ہوگی۔ اس لیے روزے کی حالت میں پیسٹ کرنے سے اجتناب کرنا بہتر ہے، کیونکہ ہماری عوام کے اندر احتیاط والا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ ہاں کسی نے پیسٹ کر لی اور یہ بات کنفرم ہے کہ وہ پیسٹ حلق کے نیچے سے نہیں اتری تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں خون دینے کے بارے میں عموماً سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں کوئی دوسرے کو خون دے سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر یہ بات کنفرم ہے کہ خون دینے سے دوسرے کی جان بچ جائے گی تو خون دینا جائز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ دار ہے تو روزے کی حالت میں خون دے سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ دے سکتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خون دینے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ ہے کہ ایک بوتل پر اکتفا کرے، اب 2 کی ضرورت ہے تو خود کمزوری میں پڑ جائے گا، تو اس طرح کرنا مکروہ عمل ہوگا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں اگر کسی نے خون دے دیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ خون نکلنے کی وجہ سے اگر وہ باوضو تھا تو وضو اس کا ضرور ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور بنیادی چیز ان مسائل میں سے ہے، وہ ہے کہ وہ عورت جو امید سے ہو، جس کے پیٹ میں بیٹا بیٹی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ فقہاء کرام نے دیا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے اور روزہ رکھے گی تو اس کی اپنی جان یا اس کے پیٹ میں موجود بچے کی جان کو ضرر نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد کے اندر اس کی قضا کرے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ اس کو یا اس کے پیٹ میں موجود بچے کو جان جانے کا خدشہ ہے یا اس کو جان کو نقصان پہنچنے کا جو خدشہ ہے، ایسا نہیں ہے، تو پھر ایسی حاملہ عورت روزہ نہیں چھوڑے گی، روزہ رکھے گی۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اندیشہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان ماہر طبیب نے یہ بات کہی ہو اور وہ تحقیق سے کہی ہو، محض اٹکل پچو سے نہ کہی ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو یہ حکم تھا اس کے بارے میں کہ جو حاملہ عورت ہے۔ مزید ماہ رمضان شریف ہی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے روزے کی حالت میں، اور وہ ہے انجیکشن کے بارے میں۔ ہمارے علماء کرام ذوی الاحترام اس معاملے میں ان کے 2 موقف ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک یہ بھی فتویٰ ہے کہ روزہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم آپ حضرات کو یہی مشورہ دیں گے کہ حد الامکان کوشش کی جائے کہ حالت روزہ میں انجیکشن نہ لگوایا جائے، تاکہ ان جنہوں نے تقوی کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا ہے ہم اس پہ بھی عمل پیرا ہو جائے۔ بہرحال جن علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ بھی اجلہ علماء ہیں، اور اس میں شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم عالم اسلام حضرت سیدی الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری قدس سرہ العزیز کی ذات بابرکات بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نس میں چاہے انجیکشن لگایا جائے اور چاہے گوشت میں انجیکشن لگوایا جائے، ان صورتوں کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو
اسی پر جو ہے وہ ہماری اکثریت علماء کرام کی فتویٰ دیتی ہے کہ ایسی صورت میں بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگلا سوال عمومی ہوتا ہے انہیلر استعمال کرنے والے حضرات جن کو سانس کی پرابلم ہوتی ہے ان کے بارے میں۔ تو یاد رہے کہ انہیلر کے ذریعے سے سانس لیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اس انہیلر کے اندر مائع بھی ہوتا ہے، یعنی لیکوڈ بھی ہوتا ہے، تو ناک کے نتھنے کے ذریعے وہ اندر جائے گا۔ تو فقہا کہتے ہیں اس کا وہی حکم ہے جو دھوئیں کا ہے، دھواں کھینچ کر کسی نے لیا چڑھا لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہیلر کا استعمال جو ہے وہ اس معاملے کے اندر روزے کو توڑ دے گا۔ ایک اور بہت زیادہ اہم ترین مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ چھوٹے چھوٹے مرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یا چلیے اوریجنل مرض میں بھی مبتلا ہیں۔ یہ مسئلہ نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے روزے کے مسائل سے ریلیٹڈ۔ تو ہمارے ہاں یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی کو بول دیں ہم روزہ رکھوا رہے ہیں، یعنی سحری افطاری کسی کو گھر بلا کے کر دی، یا کسی کے گھر پہ سحری افطاری کی اشیاء کو بھیج دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ آج کل بیمار ہے۔ تو یاد رہے کہ کسی کو اس طرح روزہ رکھوانے سے اور افطار کرانے سے ثواب تو ملے گا، اور وہ فضیلت آپ شروع میں سماعت فرما چکے، لیکن جو مریض ہے اگر وہ روزہ یہ سمجھے کہ میں نے کسی کو سحری افطاری کرا کے میرے سر سے روزہ اتر گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ہی جس کی آیت کا ایک آیت ہم نے شروع میں پڑھی، اسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مریض و مسافر جو ہے وہ اور دنوں میں اتنے دنوں کی قضا کر لیں۔ لہٰذا مریض مرض میں مبتلا ہے، ماہ رمضان شریف جلوہ گر ہو گیا، روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھے گا تو مرض شدید تر ہو جائے گا یا جان جانے کا اندیشہ ہے، اور یہ بھی محض قیاس اور خیال نہیں۔ کسی مسلمان طبیب نے جو اس شعبے کے اندر ماہر ہو، اس نے یہ بات اپنی تحقیق سے کہی ہو کہ میاں روزے رکھو گے تو ایسا ہو جائے گا، تب اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ہاں، جب وہ شفا یاب ہو جائے گا تو جتنے روزے باوجہ مرض چھوٹے اتنے روزوں کی اور دنوں میں قضا اس پر لازم ہے۔ فدیہ دینے کی بات بھی اس کی نہیں چلے گی، کسی کو سحری افطاری کرانے سے بھی اس کے سر سے وہ روزے کی قضا نہیں اترے گی، بلکہ اس کو روزے کی قضا کرنا پڑے گی۔ ہاں، پورے مہینے کے روزے چھوٹ گئے اس کے، یا 15 دن کے روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ایک ہفتے کے روزے چھوٹ گئے، یہ اس پر لازم نہیں ہے کہ جب اس نے قضا کرنا ہے تو اسے کنٹینیو رکھے، تواتر سے رکھے، ایک دن رکھ لے، ایک دن چھوڑ کے پھر قضا رکھ لے، پھر ایک دن کر لے، تو اسے اب اس میں فاصلہ اور گیپ رکھنے کی مکمل اجازت ہے۔ کمزور بہت زیادہ ہے، گرمیوں میں قضا نہیں کر سکتا تو سردیوں میں قضا کر لے۔ المختصر یہ کہ جب بھی رکھے گا اس کے ذمے اتنے روزوں کی قضا لازم ہے۔ یہ جو شیخ فانی ہے اس کے لیے فدیہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ فدیہ دے، اور وہ فدیہ طعام مسکین ہے۔ شیخ فانی کی تعریف کیا ہے؟ وہ شخص کے بڑھاپے کے سبب وہ مرد ہو یا عورت اتنا کمزور ہو چکا کہ حقیقتاً روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، نہ سردی میں نہ گرمی میں، نہ لگاتار اور نہ ہی متفرق طور پر، نہ ہی اس وقت اور نہ ہی آئندہ زمانے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، ایسا بندہ شیخ فانی ہے، وہ مرد ہو یا عورت، تو ایسے فرد کے لیے فدیہ شریعت نے مقرر کیا ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے، اور قرآن نے اسے طعام مسکین کہا، اور طعام مسکین کی مقدار آج کے دور میں معلوم کرنا ہو تو وہ ہے ایک فطرانے کی مقدار، جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے ایک فطرانے کی مقدار ہے کہ وہ دے دی جائے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل وہ روزے کا فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، مزید آخر کے اندر چند مشورے رمضان شریف کے حوالے سے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے بہت سے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ زندہ تھے، لیکن آج وہ قبروں میں چلے گئے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کس کی زندگی کا یہ آخری ماہ رمضان ہے، اس لیے
اس سونے جیسی قیمتی گھڑیوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ذکر الہی، یاد الہی، ہم اپنے آپ کو منائیں، اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ ہم نے انشاءاللہ معصیت اور گناہ اور اللہ رسول کی نافرمانی کے ہر کام سے بچنا ہے اور ہر خیر کے کام کو اختیار کرنا ہے۔ آپ مسجد میں بھی جا رہے ہیں، دکان پر جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، آتے جاتے بھی درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں۔ سنتوں اور نفلوں کی پابندی اس ماہ میں کرنے کی کوشش کی جائے۔ تراویح کو کسی صورت ترک نہ کیا جائے، اس کو عادت مت بنائیں ہم۔ یہ کوئی بھی عادت پک جائے تو پک جاتی ہے، اور پھر یہ عادتیں پک جانا کو نافع نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے خیر اور برکت سے محرومی کا سبب ہے۔ ختم قرآن کی بات تو پہلے ہو چکی کہ انشاءاللہ ہم ختم قرآن کریں گے پورے رمضان شریف میں، اور اللہ توفیق دے تو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے۔ موبائل سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دور رکھیے۔ آپ تو ایک چیز دیکھنے کے لیے کہ میں یہ کلپ دیکھ لوں، وہ یوٹیوب کھولیے، پھر اس میں فلمیں بھی آ گئیں، گانے بھی آ گئے، ڈرامے بھی آ گئے۔ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے سے محفوظ رکھا جائے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ مساجد کے اندر زیادہ وقت گزار لیا جائے، ایک نماز سے دوسری نماز تک نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھا جائے۔ گالی گلوچ سے، جھوٹ سے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا، جو بری بات کہنے اور اس پر عمل کرنے سے نہ رکے، ایسے کی بھوک پیاس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روزے کا بنیادی مقصد پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا ہے، اس مال میں سے لوگوں کی معاونت کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا جائے۔ اور وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ایسے گھروں میں پیار بھرے طریقے کے ساتھ راشن اور اچھے قسم کا میٹیریل ہو، اچھے قسم کا سامان ہو۔ ردی سامان اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہیے، بہتر جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو ایسے گھروں کے اندر وہ پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ ایک اور بہت بڑی نیکی جو ہے وہ ہم اپنے دامن میں ڈال سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم رات کو سو جاتے ہیں اور صبح سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو چونکہ عشاء بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں، تراویح بھی الحمدللہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور تہجد کے لیے یہی شرط ہے کہ عشاء کے بعد چاہے تھوڑی دیر بھی سویا ہو، جب اٹھے گا تو وہی وقت اس کے لیے تہجد کا وقت ہے۔ تو تبھی حاجت کے لیے واش روم بھی گئے تو وہیں وضو کر کے آئیے، اور جب تک سحری آپ کے لیے دسترخوان پہ لگ رہی ہے، مصلی بچھا کے شاید 2 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ پورے رمضان شریف میں تو کم از کم یہ سعادت ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ ہم انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان شریف میں تہجد کی نماز بھی ادا کریں گے، اور وہ کریم ہے، وہ ہم پہ کرم فرمائے کہ بعد از رمضان بھی ہمیں یہ دولت میسر رہے، یہ دولت ہمیں نصیب رہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ سلسلہ علم و ادب جو ہے وہ اسی طرح آپ کے ساتھ ہم محو گفتگو رہیں گے، اور ہر روز انشاءاللہ عز و جل ضروری بنیادی قرآن و حدیث کے جو مسائل اور معاملات ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل آپ حضرات کے ساتھ اس سلسلہ علم و ادب میں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ صرف یہی ہے تبلیغ و اشاعت کے لیے اس سلسلے کو جو حضرات بھی اس پر آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ میں دعوت ہی دے سکتا ہوں کہ وہ صرف دیکھنے پر ہی نہیں، دکھانے والے بھی بن جائیں۔